بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ النساء کی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیوں تم ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کوئی مددگار بھیج دے، ہمارا کوئی حامی، کوئی نصرت کرنے والا بھیج دے۔ علامہ صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی، ہر پہلو کو اجاگر کیا۔ میں 2-3 منٹ میں آپ سے چند ایک اصولی اور نظریاتی باتیں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ۔ سب سے پہلے تو یہ احساس ویلفیئر ٹرسٹ نے جو تقریب منعقد کی اور ہر سال وہ کرتے ہیں اور تمام احباب کو اکٹھا کرتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی کاوش ہے اور وہ ایک عظیم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ بھی چیدہ افراد یہاں پہ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، مجھ سے زیادہ اہل علم بیٹھے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ پچھلے تقریباً 80 سال سے، بلکہ اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو اس سے زیادہ عرصے سے، جب 19ویں صدی میں انگریزوں نے صرف چند لاکھ نانک شاہی سکھوں کے عوض اسے سکھوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، غالباً 1857 میں۔ اس کے بعد سے چلا آ رہا ہے، لیکن جب پاکستان اور ہندوستان دو الگ مملکتیں وجود میں آئیں تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ ووٹنگ کرائی جائے گی کہ کشمیری چاہیں تو انڈیا کے ساتھ مل جائیں، چاہے تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں، چاہے تو وہ الگ حیثیت سے اپنا ملک بنا لیں۔ اور جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ انڈیا کی خواہش تھی، انڈیا ہی اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو لے کے گیا تھا، لیکن یہاں پہ اصول دنیا میں اس وقت جو چل رہا ہے وہ وہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان، یہ نہیں دیکھنا کہ ہندوستان نے یہ کیا کیا، اسرائیل نے کیا کیا، امریکہ نے کیا کیا، وہ تو دشمن ہے، دشمن تو دشمنی ہی کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کشمیر دے دے، اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ پھول برسانا شروع کر دے۔ دشمن دشمنی ہی کرتا ہے، اور جب خاص کر کمینہ دشمن ہو تو اس سے خیر کی تو کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کوتاہیاں کی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم دشمن کو کہتے رہیں گے تو اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اسے تو وہی کرے گا نا، دشمن تو دشمنی کرے گا۔ میں اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا تھا اور میں نے نہیں کیا، اور میں وہ کرنے لگوں تو شاید ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیں پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا کس بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب کہ اللہ ہم اس پاکستان میں جو ہمیں تو دھرتی دے گا، جو وطن دے گا، ہم اس میں تیرے حکم کے مطابق ایک نظام قائم کریں گے کہ ہم اس کے حکم تیرے حبیب علیہ السلام کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے جہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، جہاں کوئی
بے روزگاری کے ہاتھوں خودکشی، مجبور ہو کے خودکشیاں نہیں کرے گا. ہم ایسی دھرتی بنائیں گے کہ جہاں پہ خلفائے راشدین کا نظام نافذ ہوگا. تو دیکھیے اللہ نے اس قرآن میں ایک بات کہی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر مندی کا رویہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا پہنچ سکتی ہے. پاکستان ایک نعمت کے طور پر اللہ نے دیا ہے، بے پناہ قربانیاں دی گئیں، لاکھوں لوگ ہمارے شہید ہوئے، ہماری ماں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوئی، اور یہ وطن عزیز ملا، ایک نعمت اللہ نے دی، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. اور اللہ پاک نے ہمیں ایک وارننگ کے طور پہ 1971 میں وارننگ دی کہ انسان بن جاؤ. وہ مشرقی بازو ہم سے، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے اس کے باوجود اس قوم نے نہیں، اس کی لیڈرشپ نے وہ سبق نہیں لیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ انتشار کا شکار ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ کشمیر کو آزادی ملے. پچھلے دنوں میں نے انڈیا کے ایک وزیر کا بیان پڑھا کہ وہ کشمیر میں تقریر کر رہا تھا کہ یار آپ اس پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو کہ جہاں پیٹرول جو ہے وہ 270 روپے لیٹر ہے، یہاں بھی تمہیں سستا مل رہا ہے، جہاں پہ بجلی آتی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. میرے پاس ایک بندہ ہے جاننے والا کشمیر میں بھاٹے ایریا میں رہتا ہے، آزاد کشمیر میں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ادھر کبھی لوڈ شیڈنگ ہم نے دیکھ کے نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمارے مقبوضہ علاقے میں بستیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں تو ہم نے کبھی بجلی آتی نہیں دیکھی. تو آپ مجھے بتائیے یہ صرف خالی کھلی نعروں سے تو کام نہیں ہوتا. جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے معاملات درست نہیں کریں گے، قربانیاں تو کشمیریوں نے بے پناہ دی ہیں. 1990 میں یہ 5 فروری محترم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حکومت پاکستان نے مل کے اس کا اعلان کیا تھا. 1990 سے ہم مناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جہاد کشمیر پہلے سے سکڑ چکا ہے. جہاد کشمیر کی جو باتیں پہلے ہوا کرتی تھیں آج وہ باتیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم کمزور ہو گئے اور دنیا نے ہمیں کہا کہ اپنا گھر ٹھیک کرو، ہمیں کہا کہ تم دہشت گرد ہو، ہمیں اپنا حق مانگنے پر بھی دہشت گرد کہا گیا اور کہا جا رہا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کس کی لاٹھی اس کی بھینس، دنیا میں یہ اصول کار فرما ہے. کرنے کا کام یہ ہے، میں اور آپ جو کر سکتے ہیں کہ ہم آپس کے جو اختلافات ہیں وہ سیاسی ہیں، وہ مذہبی مسلکی ہیں، صوبوں کے ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، ان کو بھلا کر ایک کلمے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، میں اجازت چاہتا ہوں یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دشمن قوتیں، دشمن قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ قربان، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یار آج تو ہم 313 ہیں، تھوڑے سے ہیں، تو ہم کافروں کو پنجابی میں کہتے ہیں کھگڑ نہ دینے، تو ہم جب زیادہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس کا نام ہے وہن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہن یہ ہوتا ہے تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے خوف کھاؤ گے. آج ریالوں کی کمی نہیں ہے عربوں کے پاس، تیل کی کمی نہیں ہے عربوں کے پاس، وسائل کی کمی نہیں ہے عربوں کے پاس، اور اسرائیل جس کا ٹوٹل رقبہ ہماری اس تحصیل فتح جنگ جتنا ہے،
ٹوٹل رقبہ اس کی آبادی لاہور سے بھی کم ہے. وہ ان پورے عرب ملکوں کے درمیان گھرا ہوا ہے. اس کے چاروں طرف عرب ممالک ہیں. لیکن اس وہن کی بیماری نے ایسا کھوکھلا کر دیا کہ وہ سب کو آگے لگائے ہوئے. تو میرے بھائیوں، کرنے کا کام یہ ہے کہ اس بیماری کو ہم اپنے اندر بھی تلاش کریں. کہیں ہمیں دنیا کی محبت اتنی تو نہیں لگ گئی کہ ہمیں دوسروں کا یعنی اپنے بھائیوں کا درد ہی محسوس نہ ہوتا ہو. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان جذب واحد کی مانند ہے. میرا جسم ہے، میرے ہاتھ میں تکلیف ہو تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا چلو جی ہاتھ کو ہے میں تو آرام سے ہوں. ہاتھ میں تکلیف ہوگی، سر میں درد ہوگا، پاؤں میں تکلیف ہوگی تو میرا پورا جسم وہ درد محسوس کرے گا، مجھے نیند نہیں آئے گی. تو حضور نے جب کہا کہ یہ پوری امت ایک جسم کی مانند ہے، جب کشمیر رس رہا ہو، جب غزہ رس رہا ہو، جب شام سلگ رہا ہو، جب لبنان میں آئیں سسکیاں سنائی دے رہی ہو، تو ہم کیسے سکون کی نیند سوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے ایمان کی کو گریبان میں جھانک کے ٹٹولنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ بکھری باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. صرف یہ ہے کہ میرے اللہ سے آگے میری دعا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان پیدا فرما دے، ہمیں ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرما دے کہ ہم اس امت کے، اس مظلوم امت کے دکھوں کے مداوا کرنے والے بن جائیں. اور یہ جو اللہ نے نعمت دی اس پاکستان کی شکل میں، اس کو اپنی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں. سب مل کر اللہ کرے اس کو ایک اسلامی فلاحی راست بنائیں تاکہ یہ امت کی قیادت کر سکے. یہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ، غزہ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا. دشمن دشمنیاں کرتا رہے گا لیکن اللہ والے کلمے کا جھنڈا لے کے انشاءاللہ عروج کی طرف جاتے جائیں گے. والسلام آپ کا